سے ہم موٹر جب چلاتے ہیں نا، ابے موٹر کیا کرتی ہے؟ پمپ کرتی ہے نا، پانی کھینچے گی آگے پارسل کرے گی، تو یہی کام دل بھی تو یہی کر رہا ہے. تو یہ موٹر چلانے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے نا. تو وہ جو پاور ملتی ہے نا اس موٹر کو، ہماری والی موٹر کو بھی کرنٹ سے ملتی ہے، جو پھر وہ کہ الیکٹرک والے کرنٹ دیں گے تو مل جائے گی، نہیں دیں گے تو قیامت تک آپ سوئچ میں پاور لگاؤ کچھ بھی نہیں ہوگا، پاور ملے گی نہیں اس کو. اب کیا ہے کہ دماغ کو کرنٹ کہاں سے، دل کو بھی کرنٹ چاہیے. پہلی دفعہ جب پمپ کرتا ہے نا دل، بچے کے ماں کے پیٹ میں جو بچے کا دل ہلتا ہے، اس کو کہاں سے کرنٹ چاہیے؟ دماغ کرنٹ پھینکتا ہے اس کو. لیکن دماغ بھی تو ورکنگ میں آئے گا نہیں، کرنٹ پھینکے گا نہیں جب تک دل پمپ کر کے بلڈ کو اس کی طرف سرکولیٹ نہیں کرتا. مجھے ایک بات بتاؤ، دل نکال کے کسی کا رکھ دو، دماغ کام کرے گا اس کا؟ کیوں کام نہیں کرے گا؟ دماغ تو وہی، کھوپڑی تو وہی لگی ہوئی ہے نا، کیوں نہیں کام کرے گا؟ اب بھائی کیونکہ زندہ ہی نہیں رہا نا. وہ زندہ کیسے رہتا ہے؟ بلڈ سرکولیٹ کرے گا. تو بلڈ جو سرکولیٹ کرے گا وہ دل کے ذریعے. جب دل کے ذریعے بلڈ سرکولیٹ کر کے دماغ کی رگوں میں پہنچے گا، دماغ کو زندگی ملے گی، دماغ اپنا کام شروع کر دے گا، جو کہ کیا اب تک نہیں ہے. بہت سے لوگوں کا دماغ اب تک کام کر نہیں رہا. تو دماغ کام کرنا شروع کرے گا، لہذا وہ کرنٹ پھینکے گا. کس کو؟ دل کو. جب کرنٹ آئے گا تو دل پھر دوبارہ پمپ کرے گا. اب یہ مسئلہ اب تک سائنسدانوں کے لیے ایک عقدہ بنا ہوا ہے کہ جب تک دل چلا نہیں تو دماغ میں حیات کیسے پیدا ہوئی، اور جب دماغ میں حیات نہیں پیدا ہوئی تو دماغ نے کرنٹ کیسے دل کی طرف پھینک کے اس کو چلا کیسے دیا. تو یہ فرسٹ ٹائم جو ہوتا ہے نا، یا تو کرنٹ پہلے آیا ہے یا دل پہلے چلا ہے. دونوں میں سے ایک کام جو ہوا ہے، یہ کیسے ہوا یہ ابھی تک کسی کو معلوم نہیں ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ خلق الموت والحیات. اس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی کس نے پیدا کیا ہے؟ اسی اللہ نے. اور اگر فرض کر لو دل چلتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی لاجک سمجھ میں آ جاتی ہے، یہ ہوتا ہے ایک دن کچھ ہو جاتا ہے بس، یا وہ ماں کے دماغ سے کرنٹ لے کے چلنا شروع ہو جاتا ہے، کچھ بھی لاجک فرض کر لو. سوال پیدا ہوتا ہے، دل، دماغ، جگر، یہ ساری چیزیں تو ایک مادی چیزیں ہیں، ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کیسے پیدا ہو جاتی ہے؟ آپ کو پتا ہے دماغ جو بنا ہوا ہے وہ روح سے نہیں بنا، وہ تو گوشت ہے نا، بھیجا ہے، کولیسٹرول کا ایک مجموعہ ہے. وہ کولیسٹرول بہت استعمال ہوتا ہے کھوپڑی میں نا، ہماری دماغ میں. جو لوگ بالکل کولیسٹرول کا استعمال چھوڑ دیتے ہیں ان کی کھوپڑی آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. بالکل تربوز کھیرے پہ آ گئے نا کہ کولیسٹرول، لو کولیسٹرول چیزیں کھانی ہیں، تو آہستہ آہستہ ان کا دماغ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کھیرے اور ککڑی جیسا ہی بن جاتا ہے پھر وہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے. کہاں کہاں انسان اللہ کی قدرتوں کا انکار کرے گا، کتنی چیزوں کی تعویل کرے گا کہ یہ بھی خود بخود ہو گیا، یہ بھی خود بخود ہو گیا، یہ بھی خود بخود ہو گیا. بھائی بس کر، یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو بھی. یہاں تک تو مسئلہ آسان ہے، آگے بڑا مسئلہ خطرناک شروع ہو رہا ہے. اے اللہ یہ سب تو نے کیوں کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ سب تو نے کیوں کیا؟ اللہ فرماتے ہیں لیبلوکم، اے انسانوں تاکہ میں تمہیں آزماؤں، تاکہ تمہارا امتحان ہو. کیا امتحان ہوگا بھائی؟ کون یہاں پیسہ زیادہ کماتا ہے اور کون غریب کا غریب بن کے آج کل فیس بک میں اپنے آپ کو بے غیرت کہلواتا ہے. آج کل وہ آیا ہوا نا بی سے بے غیرت. اچھا خیر، تو میں نے تو بڑے عزت احترام کے ساتھ اس کی بات کا جواب دیا تھا کہ موٹیویشن کا طریقہ تھوڑا سا اخلاق کے دائرے میں ہونا چاہیے. ہم بھی غربت کو ناپسند کرتے ہیں اگر وہ غربت سستی اور کاہلی کی وجہ سے، لیکن ہمیشہ سستی کاہلی کی وجہ سے انسان غریب نہیں ہوتا، خدا کی طرف سے بھی غریب ہوتا ہے. آپ سارا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں پھر بھی کچھ نہیں ملتا. تو وہ غریب نہ تو بی سے بے غیرت ہے، نہ اس پہ کوئی الزام ہے، بلکہ وہ جنت میں پہلے جائے گا، اور جنت میں ایسے غریبوں کی تعداد زیادہ ہوگی. اور بعض دفعہ انسان محنت کرتا ہے پیسہ آتا ہے، بعض دفعہ محنت کرتا رہتا ہے پھر بھی پیسہ نہیں آتا. تو یہ کس کی دین ہے؟ اللہ کی. قرآن میں جگہ جگہ ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقبض، جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہوں تنگ کر دیتا ہوں. تو پیسہ کمانا بری چیز نہیں ہے. پیسہ کما کے غریبوں کو گھٹیا سمجھنا شروع کر دینا، یہ کیا ہے؟ بری چیز. قارون سے یہی تو ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا قارون سے کہ تو اللہ کی مخلوق پر احسان کر. قارون نے کیا کہا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے محنت کی ہے بھائی، اس نالج کے نتیجے میں ملا ہے مجھے، اللہ کا احسان تھوڑی ہے. اور پھر بڑی جاہ و جلال کے ساتھ سواریوں میں نکلتا تو سارے
جو قوم کے غریب لوگ تھے نا اس کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں, اس کو دیکھ کے خود اپنے آپ کو بی سے بغیرت کہنا شروع کر دیتے. قارون نہیں کہتا تھا, وہ خود کہتے تھے یار لائف اسٹائل تو اس کا ہے اور ہم کیا ہیں. تو وہ اس کو دیکھ کے کہتے تھے کہ ہم ہیں ایسے. تو قرآن کیا کہتا ہے, قال الذین اوتوا العلم, جن کو اللہ نے علم دیا تھا انہوں نے کہا ویلکم ثواب اللہ, تباہ ہو جاؤ, نیک عمل پہ جو آخرت ملے گی وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے. یہ کوئی رش کرنے کی چیز نہیں ہے کہ اس پہ رالیں ٹپکانا شروع کر دو. کیا ہو گیا بھائی, تو ذرا اچھی سواری میں گھوم گیا, کیا ہو گیا تو جہازوں میں دنیا میں پھیل گیا, تو اس میں کون سا اتنی کوئی بڑی بات ہے, تھوڑے دن میں مر کے سب ختم ہو جائیں گے. اچھا ایسے لوگ مولویوں پہ بڑا اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مولوی خود تو لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں, فارچونر میں گھوم رہے ہیں, جہازوں میں گھوم رہے ہیں, پیرس یورپ کی سیر سپاٹے کر رہے ہیں, تو یہ منافق مولوی ہیں. دوسروں کو کہتے ہیں غریب بنو اور خود کیا کر رہے ہیں, عیاشی کر رہے ہیں. منافق جب ہوتے جب مولوی کہہ رہے ہوتے کہ پیرس میں گھومنا منع ہے, پیسہ کمانا منع ہے, خود نوٹ چھاپ رہے ہوتے, دوسروں کو کیا کہتے, پیسہ کمانا منع ہے. کس نے کہا بھائی, ہم تو کتنی دفعہ بیان میں کہا ہے, نبی نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف, پاورفل مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. چونکہ پاورفل آدمی زیادہ کام کر سکتا ہے, پاور میں جسمانی پاور بھی ہے اور مالی طاقت بھی ہے. مالی طاقت بھی پاورفل ہونے کی علامت ہے, اس میں انسان خیر کے کام زیادہ کر سکتا ہے. تو یہ تو حدیث میں ترغیب ہے پیسہ کمانے کی. لیکن بات یہ ہے کہ ہر آدمی کوشش کرے گا تو ہر کما نہیں سکتا, ملے گا اس کو جس کو اللہ چاہے گا, نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گا. اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا جب میں دوں گا نا تو ہر ایک کے لیے پیسہ بہتر نہیں ہے. کچھ لوگوں کا دماغ ہو جائے گا تکبر سے خراب, کچھ کا دماغ کیا ہو جائے گا جیسے قارون کا ہو گیا تھا. اب لوگ کہتے ہیں قارون نے تو غریبوں پہ پیسہ خرچ نہیں کیا, بعض مالدار کہتے ہیں ہم تو خرچ کرتے ہیں. بھائی اگر آپ کے اندر تکبر ہے نا, پھر اس خرچ کرنے کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ 100 دفعہ منہ سے کہہ دو یہ میں مانتا ہوں یہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا, کہنا کافی نہیں ہے. آپ کے ایٹیٹیوڈ سے پتہ چلے کہ آپ اس کو اپنا کمال نہیں بلکہ اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں. ایٹیٹیوڈ سے کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھو کسی کو بھیک میں کوئی چیز ملی ہو تو وہ تکبر کرتا ہے, اکڑتا ہے بھائی. ایک فقیر کو آپ نے گھر بٹھایا, 3 پیس سوٹ پہنایا, اچھا کھانا کھلایا, بہترین گاڑی کی چابی اس کو دے کے بول چل جا میش کر. وہ فقیر کتنی تواضع سے اچھا سوٹ پہنے گا, کتنی تواضع سے گاڑی چلائے گا, بولے گا یار یہ لوگ کہیں گے یار تو بڑا سیٹھ ہے. آپ کیا کہو, وہ غریب کیا کہے گا, یار میں کہاں, وہ تو فلاں سیٹھ نے مجھے نواز دیا تو ورنہ میری اوقات کہاں ہے بھائی, یہ تو اس کا احسان ہے. تو جس مالدار کو اللہ پیسہ دیتے ہیں اگر اس کے دل میں یہ استحضار ہے کہ یہ اللہ نے دیا ہے میرا کمال نہیں ہے, تو وہ اس پیسے پہ تکبر نہیں کرتا. وہ کہتا ہے بھائی میرا کمال نہیں, کس کی دین ہے, اللہ کی دین ہے, اور اس کے بارے میں مجھ سے سوال بھی ہوگا. تو صرف عمل کافی نہیں ہے, دل کا یہ جذبہ بھی ہونا چاہیے, اور جذبے اور آپ کے اسٹائل سے پتہ چل رہا ہو کہ آپ پیسہ آنے کے بعد دماغ خراب نہیں ہوا ہے. تو اگر کسی کا بھی پیسہ آنے کے بعد دماغ خراب ہو گیا, چاہے وہ مولوی ہے چاہے غیر مولوی ہے, تو یہ تو کبر ہے میرے بھائی, اس کا تو وہی حساب ہوگا جو قارون کا ہوا تھا. تو قارون اپنے خزانوں کے ساتھ نکلا, جلدی سے میں پھر تاکہ ٹاپک کی طرف آؤں. خزانوں کے ساتھ نکلا تو لوگوں نے, غریب لوگوں نے کہا نا ابے یار اصل تو اسٹائل اس کا, ہم تو بی سے بغیرت اور سی سے پتہ نہیں کیا کیا ہیں. تو بھائی اوپر جو ہے نا کوئی خاتون دم درود کر رہی ہیں بہت دنوں سے, تو ان سے گزارش ہے کہ فی الحال یہاں نہ کریں, اور بیان سننے سے خواتین غافل ہو جاتی ہیں, یہاں نہ کریں یہ کام. خواتین کو بیان سننے دیں, پھر کہیں بھی جا کے کرنا ہو تو کر لیں, نہیں کرنا ہو تو نہیں کریں, یہاں نہ کریں بیٹھ یہ کام. بہت ساری خواتین بیان میں ڈسٹرب ہوتی ہیں. تو احسن کما احسن اللہ. تو قارون نے کیا کہا, یہ بھائی نالج سے حاصل کیا میں نے. تو غریب لوگوں نے حسرت کی اتنی زبردست سواری. اہل علم نے کیا کہا, جو نیک عمل کر رہا ہے نا اس کو جو آخرت میں بدلہ ملے گا وہ اس سے کئی گنا بہتر ہوگا. پھر اسی کی تکبر کی وجہ سے جب اللہ نے اس کو زمین میں دھنسایا ہے تو پھر وہی غریب کہنے لگے اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں قارون جیسا پیسہ نہیں دیا, ہم غریب اچھے ہیں بھائی, اللہ کی اطاعت تو کرتے ہیں نا, گناہوں سے بچتے ہیں. اچھا بعض لوگ غریبوں کی برائیوں میں یہ بھی کہتے ہیں غربت کی وجہ سے لوگ چوریاں کرتے ہیں, ڈکیتیاں کرتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا فحاشی والے کام کرتے ہیں. تو جو ریشو ہے نا جرائم کا, اگر وہ غریبوں میں ہے تو مالداروں میں بھی ہے. دولت کی وجہ سے کیا کوئی کم جرم ہوتے ہیں؟ ہمارے جو سیاستدان ہیں, سارے نہیں بہت سارے سیاستدان, ان کا جو دماغ خراب ہوا اور انہوں نے جو جرائم کیے یہ غربت کی وجہ سے کیے ہیں. قوم پہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ تو دولت کے نشے میں ہو رہا ہے. فرعون مالدار تھا, موسیٰ کیا تھے, کلیم اللہ غریب تھے. مجرم کون تھا, فرعون مجرم تھا.
دولت طاقت کے نشے میں لوگوں کو قتل کرتا تھا. دولت سے پیٹ بھرتا کسی کا نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں دولت آئے گی تو پیٹ بھر جائے گا تو جرائم نہیں ہوں گے. او بھائی پیٹ نہیں بھرتا دولت سے, ہوس بڑھتی ہے, روز نئے سے نئی ہوس کا شوق ہوتا ہے. یہ تو موضوع سے ہٹ کے کچھ باتیں آ گئیں. تو غربت میں بالکل احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل قرآن جگہ جگہ بیان کرتا ہے یہ کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم, ہم نے لوگوں کو ڈیوائڈ کیا ہے, کچھ کو امیر بنایا کچھ کو غریب. تو یہ اللہ کی تقسیم کبھی ختم نہیں ہو سکتی, یہ نہیں ختم ہو سکتی, ایسے ہی رہے گا. تو جس کو غریب بنایا کوشش کرے پیسہ کمانے کی, کما لے تو اچھی بات ہے, نہیں ہے تو اس غربت کو کیا کرے, انجوائے, کوئی بات نہیں, کوئی بھی اسے بغیرت نہیں. اگر اللہ راضی ہے, برائیوں سے بچنے کی توفیق مل رہی ہے, خدا کی قسم یہ غربت اس مالداری سے کروڑہ گنا بہتر ہے جس مالداری میں انسان کا دماغ خراب ہو جائے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ آگے چلو میرے بھائی. اور جو مولویوں کو عیاشی کا تانا دیا کرے نا کہ ابے یہ مولوی خیراتی پیسوں سے پیرس گھوم رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, یا یوٹیوب کے پیسوں سے گھوم رہے ہیں, یا کاروبار کے پیسوں سے گھوم رہے ہیں, تو اسے بولا ٹھیک ہے عیاشی کا شوق تو سب کو ہوتا ہے نا, تو اب 2 بچوں کو تم بھی مولوی بنا دو. فوراً سوال ہوگا کھائے گا کہاں سے, یہ لوگ بھی سوال کریں گے مولوی بنا رہے ہو کھائے گا کہاں سے. تو مولویوں کو کون کھلاتا ہے؟ اکثر مولویوں نے اللہ کے لیے قربانی دی ہوتی ہے. اور میں تو اپنی مثال بار بار دیتا ہوں, ہم جب مدرسے میں آئے تصور نہیں تھا کہ ہم مسجد سے اور ملا کی دوڑ گھر سے مسجد, اس سے باہر کبھی نکلیں گے بھی. اور 4 شادیوں تو دور کی بات, کبھی ایک کا بھی نہیں سوچا تھا کہ اس غربت میں کوئی ایک بھی دے گا. سب کچھ قربان کر کے آئے تھے. تو ہمارے حضرت بتایا کرتے تھے کہ مولوی کے پاس رزق دوڑ کے آتا ہے, مولوی آگے آگے, رزق روٹی پیچھے پیچھے آ رہی ہوتی ہے. اب پراٹھے بھاگ رہے ہیں ہمارے پیچھے, ہم آگے آگے بھاگ رہے ہیں. حقیقت ہے اب تو پراٹھے, روٹی بھی نہیں, روٹی سے اوپر کی چیز کیا ہے, پراٹھا ہے. تو پیسہ بری چیز نہیں ہے, ضرورت بھی ہے پیسے کی, سوسائٹی کو بھی, معاشرے کی بھی. غربت ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پیسے کو جو دل میں گھساؤ گے نا, اس کو زیادہ لفٹ کراؤ گے, یہ بری چیز ہے. تو علماء کے پاس ہم نے پیسہ بھی دیکھا ہے. عشق نہیں ہوتا دولت سے, دماغ خراب نہیں ہوتا. اور پیسے سے محبت کی علامت کیا ہے, چھن جاتا ہے تو غم کتنا ہوتا ہے. سہولتیں تو ہر آدمی, بلکہ شریعت کا حکم ہے جب اللہ نے پیسہ دیا ہے تو استعمال کرو اس کو. ہم نے تو علماء کو دیکھا ہے جتنا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اتنا ہوتا نہیں ہے ان کے پاس, دل بڑا ہوتا ہے, جہاں آیا خرچ کیا. اور دنیا پر اس آدمی نے جتنا دکھا رہا ہوتا ہے نا, سیب اس سے ڈبل کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے, اس نے سیب اس سے زیادہ کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے. ایک دفعہ ایک مولانا صاحب آئے میری موجودگی میں, انہوں نے کافی زیادہ سونا دیا صدقہ, گولڈ, بہت بڑی تعداد میں گولڈ تھا نا, انہوں نے صدقہ دے دیا کسی ادارے میں. میں بیٹھا ہوا تھا, کسی نے مجھے بعد میں تانا دیا کہ ابے یہ جو ہے نا, جب یہ اتنا گولڈ دے رہے ہیں تو ان کی ارننگ بہت ہے. ان کی ارننگ بھی کیا ہے, پیچھے بچایا وہ بھی کتنا ہوگا. میں اس مولانا کو جانتا تھا, مجھے پتا تھا یہ ٹوٹل ان کی بچت فی الحال اب تک کتنی تھی, ٹوٹل یہ تھی. تو یہ ٹوٹل بچت لا کے انہوں نے فی سبیل اللہ دے دی. اب اس کے صدقے کو دیکھ کے تو لگ رہا ہوگا پتہ نہیں پیچھے کروڑوں روپے بچا کے رکھے ہوئے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ مولانا غریب تھے, ان کی سورس آف انکم اچھی ہے, لیکن آج کسی میں اتنا ظرف ہے کہ انکم اچھی ہو اور مہینے کے آخر میں زیرو کر دے اپنے آپ کو. جتنی بھی اچھی انکم ہو پیچھے دبا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس نے. تو مولویوں کے اس کی زندگی کچھ اور اسٹائل کی ہوتی ہے. ہاں مولویوں میں ہر طرح کے ہوتے ہیں, 1 نمبر بھی 2 نمبر بھی. جو 2 نمبر ہوتے ہیں پھر وہ ایسے خاندانی قسم کے 2 نمبر ہوتے ہیں نا, ان کی 2 نمبری پھر افورڈ نہیں ہو سکتی. جو 2 نمبر ہوتے ہیں نا وہ پھر کبھی چھاؤں میں ملو تو اکیلے میں ملو, پھر بتاؤں گا انشاءاللہ. اچھا میرے بھائی, تو اللہ کیا فرماتے ہیں, لیبلوکم, اللہ نے تمہیں کیوں پیدا کیا. گورا آج تک اس سوال کا جواب ہمیں نہیں دے سکا. لیبلوکم, وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے. کیا آزمائش ہے؟ ایکم احسن عملا, تم میں عمل زیادہ سے زیادہ اچھا کون کرتا ہے. تم میں عمل زیادہ سے زیادہ, احسن کمپیریٹیو ڈگری ہے, اس میں تفضیل, اچھا نہیں, دوسرے کے مقابلے میں اچھا. کیونکہ کچھ اچھا کریں گے تو جب وہ اچھا کریں گے وہ کہیں گے ہم تو امتحان میں پاس ہو گئے, اچھا کر لیا نا ہم نے. تو اللہ کہتے ہیں نہیں, امتحان صرف اچھا نہیں ہے, اچھے سے اچھا. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے, دماغ سے کرنٹ جا رہا ہے نا دل کی طرف, تو بات آ رہی ہوگی جب دل کو دماغ چلا کے رکھا ہوا ہے تو باقی چیزیں بھی دل دماغ سمجھ رہا ہوگا. تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ, وہ زبردست غالب ہے, برا کرو گے تو پکڑے گا تمہیں. الغفور, اور اگر غلطی کر کے تمہیں احساس ہو گیا کہ میں غلط ٹریک پہ چل رہا ہوں, توبہ کرو گے تو وہ کیا کرے گا, معاف کر دے گا. تو میرے بھائی قرآن کی تو یہی دعوت ہے. ہم کتنے عرصے سے قرآن سن رہے ہیں تراویحوں میں, اب ختم ہونے کے قریب ہے. تو ایک ہی بات ہے, اللہ کہتے ہیں عمل کیا کر لو بھائی, ٹھیک کر لو, برائیوں کو
چھوڑ دو تم. آگے چلتے ہیں. اب میں چاہ رہا ہوں یہ 29واں پارے کا جلدی پورا خلاصہ ہو جائے. پھر اللہ نے اپنی ایک اور قدرت بیان کی. الذی خلق 7 سماوات طباقا, اس نے 7 مضبوط آسمان بنائے پے در پہ. ایک آسمان, پھر اس کے اوپر دوسرا آسمان, پھر اس کے اوپر تیسرا. ہم ابھی تک پہلے آسمان کو نہیں دیکھ پائے ہیں. کتنی بڑی کائنات ہے نا, جو سائنسدان بتاتے ہیں آدمی کی کھوپڑی گھومنا شروع کر دیتی ہے. اور یہ ساری پہلے آسمان کے نیچے نیچے ہے, پہلے آسمان کے نیچے. اس کے بعد کتنی بڑی چھت ہوگی جو اس سے بھی بڑی کائنات ہے اس کے اوپر. یعنی آپ اس, اور آسمان ایسے گول ہے, ایسے نا جیسے کھوپڑی میں دماغ رکھا ہوا ہے نا, ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک ناریل کی طرح پیک کیا ہوا ہے اس کائنات کو, پیک کیا ہوا ہے. اور قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے انا لموسعون, ہم اس کو وسعت بھی دے رہے ہیں. تو پھیل بھی رہی ہے, یہ رکی بھی نہیں ہے. اب وہ پھیلنے کے انداز کیا ہے, آسمان پھیل رہا ہے یا آسمان کے اندر, لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم آسمان ہی کا حجم بڑھتا جا رہا ہے. کیونکہ جب کائنات پھیل رہی ہے تو وہ جو اوپر خول ہے نا, اس کی مثال ایسے ہے جیسے پھلوں کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے نا, تو پھل کی گروتھ سے وہ چھلکا بھی آہستہ آہستہ کیا کرتا ہے, گرو کرتا ہے. ہمارے اوپر ایک کھال ہے نا, ہم جب بڑے ہوتے ہیں تو ایسا کبھی دیکھا کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں, کھال وہی ہیں, ہماری اسکن وہی ہے, تو ہم تو عجیب سے ہو جائیں گے نا, پھنس جائیں گے اس کے اندر. ہمارے ساتھ ساتھ ہماری اسکن بھی بڑی ہوتی ہے. تو والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون, قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے بہت طاقتور آسمان بنائے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں, اس کو پھیلا بھی رہے ہیں. تو یہ کائنات پھیل بھی رہی ہے, پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے, کتنی بڑی کائنات اللہ نے بنا دی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت, اے مخاطب تو رحمان کی بنائی ہوئی چیزوں میں کوئی عیب نہیں دیکھے. یہ بھی اللہ کے وجود کی, اس کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے. ہر چیز میں ایک الگ ہی مینجمنٹ, ہر چیز میں ایسا لگتا ہے اس سے بہتر اس کو بنانا ممکن تھا ہی نہیں. پرندوں کی چونچیں دیکھ لو خالی آپ, کچھ پرندوں کی چونچ کیسی ہوتی ہے, مڑی ہوئی. آپ نے طوطے کی چونچ مڑی ہوئی ہوتی ہے, آپ نے کہا یار یہ مڑی ہوئی ٹھیک نہیں ہے, اس کو سیدھا کر دو, مر جائے گا تھوڑے دنوں میں. کیونکہ اس کی جو خوراک ہے نا, جس انداز کی اللہ نے خوراک دی ہے, اس کی خوراک کے لحاظ سے مڑی ہوئی چونچ ہی اس کے لیے سوٹیبل ہے. تو چونچ کیسی بنا دی, مڑی ہوئی. اگر یہ اتفاق سے بنے ہوتے تو ہول سیل کے حساب سے چونچیں پڑی ہوئی ہوتی, مختلف پرندوں کی لگ جاتی وہ جا کے. کیا خیال ہے, کوئی بھی کسی کے ارتقاء کے نتیجے میں فٹ آ گئی, ایسا تھوڑی ہو رہا ہے بھائی. ہر پرندے کی چونچ اس کے حساب سے فٹ کی جا رہی ہے. یہ جو پانی میں شکار کرنے والے پرندے ہیں, سارس وغیرہ, ان کی چونچیں کیا ہوتی ہیں, لمبی, پورے چپو ہوتے ہیں. یہ وائپر کی طرح نا پانی کے اندر یہ باہر کھڑے ہو کے ایسے مزے سے انجوائے کر رہے ہیں, اور چمچ کی طرح نا پڑک کر کے مچھلی کو پکڑا. اور ایسے ایسے پرندے اتنے بڑے بڑے, اب ان کو اللہ نے سائز چھوٹا دیا, چونچیں بہت بڑی دے دی ہیں تاکہ ایک ٹائم پہ نا تم زیادہ مچھلیاں لے جا سکو. اب وہ کئی مچھلیاں لے کے نا اپنے ادھر یہاں منہ میں جمع کرتے رہتے ہیں. پھر حسب توفیق جب ان کو فرصت ملتی ہے آرام سے ایک ایک مچھلی چبا کے کھاتے ہیں. ٹائم کا میں ان کے پاس, ہر جانور کا آپ دیکھ لو ایسے. اچھا, گروتھ ریشو کا بڑا عجیب حساب ہے. جن جانوروں کی میں موت کا ریشو زیادہ ہے, ان کا گروتھ ریشو بھی زیادہ ہے. جن جانوروں میں موت کا ریشو کم ہے, ان کا گروتھ ریشو بھی کم ہے. مچھلیاں ہزاروں پیدا ہوتی ہیں. اب آپ ایک صرف سمندر کی مثال دیکھیں نا, میں آگے چلتا ہوں. دیکھو سمندر میں جو مچھلیاں ہیں نا, ہزاروں, ایک مادہ سے ہزاروں مچھلیاں پیدا ہوتی ہیں. اگر سمندر کی مچھلی کی جو ماں ہے نا, بچوں کی ماں, وہ بچوں کو ایسے پالتی نا جیسے مرغی اپنے چوزوں کو پالتی ہے, سمندر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی. اتنا گروتھ مچھلیوں کی بڑھ جاتی کہ مچھلیوں نے سمندر کی ساری مخلوق کو ختم کر دینا تھا. جتنی گرینری سمندر کے اندر, پودے مودے سب ختم, مچھلیاں ہی ہوتی اور پانی ہوتا. اور تھوڑے دنوں میں جب ساری غذا ختم ہو جاتی سمندر کی, یہ خود بھوک سے مر کے ختم ہو جاتی. اللہ نے کیا نظام بنایا, ہزاروں بچے پیدا ہو رہے ہیں, لیکن ماں ان کو پالے گی نہیں بلکہ ان کی دشمن ہے. پیدا ہوتے ہی کھانا شروع, ٹک ٹک ٹک, 4-6 بچ گئے, یہ ان کی قسمت ہے. تو گروتھ ریشو قدرت نے کیا بولو, خود ہی کنٹرول کر لیا. سانپ ہزاروں انڈے دیتی ہے نا مادہ اس کی, اور بچے بھی کتنے پیدا ہوتے ہیں, لاکھوں انڈے دیتی ہے, بچے سانپ کے ہزاروں پیدا ہوتے ہیں. ماہرین کہتے ہیں اگر سانپ کے بچے سانپ کی مادہ دشمن بن کے کھانا نہ شروع کر دے نا, تو ریگستانوں میں, صحراؤں میں سانپ ہی سانپ نظر آئے آپ. اللہ نے نظام ایسا بنایا, جب بچے نکلتے ہیں تو ماں ڈائن بن کے ان بچوں کو بولو کھانا شروع کر دے, کھا کے ختم. 2-4 بچ کے نکل لیے تو وہ بڑے ہو گئے بس. کیسا نظام. اور جن کا گروتھ ریشو اسپیڈ زیادہ نہیں, جیسے انسانوں کی
سال میں ایک ہی پیدا ہوگا, بہت زیادہ جڑواں ہو گئے. یا اور مخلوق میں ایسا ہے, پینگوئن جو ہے نا, جو سرد علاقوں میں رہتا ہے, اس کی ماں اور باپ دونوں مل کے بچے کو پالتے ہیں, کیونکہ ان کا گروتھ ریشو بہت زیادہ کم ہے, بہت کم بچے دیتے ہیں یہ, اور بچوں میں طوفانی ہواؤں سے مرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. آپ ڈاکومنٹری دیکھیں, یہ اتنی محنت سے بچوں کو پالتے ہیں کہ اتنی محنت سے انسان نہیں پال رہا ہوتا اپنے بچوں کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت, رحمان کی تخلیق میں تمہیں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. تو بھائی یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہے, یہ سب کیا ہے, ایک پلان ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی ہم تو دیکھتے ہیں بارشیں جب برستی ہیں بعض دفعہ اتنی برس جاتی ہے کہ پورے شہر تباہ ہو جاتے ہیں, اور بعض دفعہ برستی نہیں ہے, نل کے کھولو تو پانی نہیں آ رہے, اس میں پانی نہیں ہے, بھائی ڈیم خالی ہو گئے. تو اگر رحمان کی اس تخلیق میں مینجمنٹ ہوتی تو بارش بڑی تمیز سے ہوتی. کیا خیال ہے, جب پانی کی ضرورت ہوتی بارش ہوتی, جب ضرورت ختم ہو جاتی بارش ختم. تو یہ بھی ملحد لوگ اعتراض کرتے ہیں. خوب سمجھ لو, مینجمنٹ ہماری عقل کے مطابق نہیں ہوگی, مینجمنٹ ہے مگر کس کے, اللہ کے مطابق ہوگی. وہ اسی کو مینجمنٹ سمجھتا ہے, تاکہ لوگ حادثوں سے بھی ڈرتے رہیں, تاکہ لوگ خدا کی طرف توجہ بھی کرتے رہیں. بھائی قحط بھی پڑ سکتا ہے تو خدا سے مانگو, زلزلے بھی آ سکتے ہیں وہ تباہ بھی کر سکتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی نظر میں مینجمنٹ ہی ہے, تاکہ لوگ ڈریں, موت سے بھی ڈریں. اب بارش اگر بالکل ہی تمیز سے ہوتی تو لوگ بارش سے بچنے کا انتظام کرتے کیا؟ اس لیے اس نے یہ جو ہوتا ہے نا حادثاتی موت ہو گئی, بندہ اچانک مر گیا, یہ وبائیں آ گئیں, موت کا ریشو بڑھ گیا, یہ بھی اسی مینجمنٹ کا ایک حصہ ہے, تاکہ انسان اتنا بے سکون ہو کے زندگی نہ گزارنا شروع کر دے کہ اب وہ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنا چھوڑ دے اور ہر طرح کی فکروں سے آزاد ہو جائے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں تھوڑی سی بھی مینجمنٹ مینیجر کے بغیر نہیں ہوتی, جبکہ اس کائنات میں تھوڑی نہیں ہے, بہت زیادہ مینجمنٹ ہے. جو آپ کو, اور جو تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ یہاں مینجمنٹ نہیں ہے, وہ آپ کو لگ رہا ہے, حقیقت میں ڈیپلی جب آپ غور کریں گے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اب ہم آگے چلتے ہیں. جلدی سے بھائی اس کی آواز تیز کرو, میرا گلا بہت بیٹھا ہوا ہے یار بول بول کے. وہ کدھر گیا ولید, مجھے چیخنا نہ پڑے. ہم جلدی سے آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کفروا بربہم وللذین کفروا بربہم عذاب جہنم. ابھی تو ہم تمہیں دلائل دے رہے ہیں اپنے وجود کے, اپنی توحید کے. ابھی تو ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیوں کیا. اس کے باوجود انکار کرو گے تو ان لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے. وبئس المصیر, اور کتنا برا ٹھکانہ ہے یہ جہنم. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور. جب یہ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے وہ غیظ و غضب سے کھول رہی ہوگی جہنم, اور چیخو پکار کی آوازیں آئیں گی. تکاد تمیز من الغیظ, جہنم میں ایسا جلال ہے کہ قریب ہے کہ غضب اور غیظ سے پھٹ پڑے. وہ جب کسی کو بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے نا تو ہم کیا کہتے ہیں, یار ایسا لگ رہا ہے کہ تو مر نہ جائے کہیں غصے میں. تو اللہ نے خود جہنم میں اتنا شعور رکھا ہے کہ وہ خود بھی نافرمانوں سے نفرت کرے گی. بعض بے جان چیزوں میں بھی اللہ نے کوئی شعور رکھا ہے, وہ خود نفرت کرے گی نافرمانوں سے. قرآن کہتا ہے کلما القی فیہا فوجون, جب بھی اس میں ایک جہنمیوں کا لشکر اس آگ میں ڈالا جائے گا, سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر, تو جہنم کے داروغہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. قالوا بلا قد جاءنا نذیر, وہ کہیں گے کیوں نہیں, ہمارے پاس آگ سے ڈرانے والے آئے تھے. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء, ہم نے کہا اللہ نے آسمان سے کچھ بھی نازل نہیں کیا. یہ سیاسی باتیں ہیں لوگوں کو ڈرانے کے لیے جو قرآن باتیں کرتا ہے. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل, پھر وہ جہنمی خود ہی کہیں گے کاش ہم سن لیتے یا سمجھ لیتے. ما كنا فی اصحاب السعیر, آج ہم اس بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل نہ ہوتے. تو بھائی راتوں کو اٹھ کے نا اللہ سے اس آگ سے پناہ مانگنے کا معمول بنا لو. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ. اللہ کہتے ہیں میں نے جس کو آگ سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا, فقد فاز, وہ کیا ہے, کامیاب. نہ اللہ نے یہ کہا جس کے پاس پیسہ آ گیا وہ کامیاب, نہ اللہ نے یہ کہا جو غریب ہے وہ ناکام. قرآن نے جو کامیابی کا معیار بتایا ہے وہ دنیا کو بتایا ہی نہیں ہے. وہ کس کو بتایا ہے, وہ آخرت کو بتایا ہے. فمن زحزح عن النار, یہ بات اللہ نے موسیٰ کی زبان سے بھی کہلوائی, عیسیٰ کی زبان سے بھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی. جس کو اس آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کیا ہے, وہ کامیاب ہے.
آگے اللہ فرماتے ان الذین یخشون ربہم بالغیب، ایک طبقہ تو یہ ہے جہنمیوں والا، دوسرا کون سا ہے؟ وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھے، کیونکہ رب کو ہم دیکھ لینا تو سب ڈریں گے، پھر سارے انسان کے بچے بولو بن جائے، پھر تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا نا۔ اللہ کہتے ہیں نا انہوں نے دیکھا نہیں ہے، نشانیاں دیکھی ہیں رب کی۔ ملحد لوگ، ایتھیس لوگ بار بار کہتے ہیں اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ او بھائی نشانی رکھی اس لیے جاتی ہے تاکہ نشانی دیکھ کے یقین کر لو۔ آپ جب روڈ پہ سفر کرتے ہیں تو نشانی ہوتی ہے اسپیڈ بریکر کی، یہ نشانی کیوں؟ کیونکہ آپ کو اسپیڈ بریکر نظر نہیں آ رہا، جب آئے گا تو پھر بریک لگانے کا ٹائم نہیں ہوگا۔ ابے کیا ہو گیا؟ خبردار آگے گہری کھائی ہے، کیوں لکھا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جب کھائی آئے گی نا تو پھر بریک کا موقع نہیں ہوگا، پھر تو کھائی ہوگی اور آپ ہوں گے۔ تو جب اللہ نظر آئے گا نا اس وقت اعمال کا ٹائم، اس وقت بریک کا ٹائم نہیں ہوگا کہ گناہوں سے بریک لگاؤ۔ گناہوں سے بریک لگانے کا ابھی ٹائم ہے، ابھی اللہ نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں، ایک ایک نشانی گواہی دے رہی ہے۔ وفی انفسکم، اللہ کہتے ہیں خود تمہارے اپنے اندر بہت سی نشانی ہے، کائنات کی وسعت ہے تو حضور کی بات۔ یہ دانت منہ میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ کہیں اور کیوں نہیں لگے ہوئے؟ یہ زبان بھی ادھر ہی کیوں ہے؟ یہ ناک ادھر کیوں لگا دی اللہ نے؟ ایک ایک چیز کی ایڈجسٹمنٹ ہے بھائی، بڑی تمیز سے ایڈجسٹمنٹ ہے۔ بندر بھی جو کہتے ہیں نا بندر سے بنے ہیں، خدا اگر بالفرض بندر سے بھی بنے ہیں نا تو بندر بھی خود سے نہیں بن سکتا۔ آپ بنا کے دکھا دو ایک بندر، اب تک بنایا کسی نے؟ الو تو بنا رہے ہیں الحمدللہ، یہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ الو بنا رہے ہیں، ہم لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں بنانے کی۔ تو قرآن کہتا ہے ان الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں۔ ڈرنے کا معیار کیا ہے؟ اگر کانپتے ہیں بس یہ مقصد نہیں ہے۔ بعض لوگ بہت ڈر رہے ہیں اللہ سے، رو رہے ہیں اور بہت خوف ہے، گناہ کر رہے ہیں پھر بھی، تو کیا فائدہ بھائی ایسے ڈرنے کا؟ ابا مجھے آپ سے ڈر بہت لگتا ہے، ابا کہتے ہیں بس ٹھیک ہے میں بہت خوش ہوا تجھ سے سن کے نا، تجھے مجھ سے ڈر بہت لگتا ہے، تو اب میرا خیال ہے تو میری بات مانے گا، مانوں گا تو میں ابا کبھی بھی نہیں آپ کی بات۔ ابا کہے گا پھر الو کسی اور کو بنا جا کے یار۔ آج بھی بہت سے مسلمان بہت ڈر لگ رہا ہے ہمیں اللہ سے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، پھر برائی کر رہے ہو یار۔ اس سے بہتر وہ ہے کہ کچھ بھی آنکھوں سے نہ نکلتا، برائی سے تم رک جاتے۔ کتنی ساری برائیاں جن کو قرآن بیان کرتا ہے، القاظمین الغیظ، اپنے بڑوں کے سامنے غصے کو پی لینا، کس کے خوف سے؟ اللہ کے خوف سے۔ یہ ساری اہم باتیں۔ ایک بات خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لو، وہ کدھر گیا؟ واسے کدھر ہے؟ تو ادھر کیوں بیٹھے ہوئے ہو بھائی؟ موبائل سے لگے ہوئے ہو؟ بھائی ادھر بیان چل رہا ہے، ادھر بیان میں بیٹھو یار۔ یہ دیکھو یہ مولویوں کے بچے جو بگڑتے ہیں نا، یہ تو ہمارا بھانجا ہے، اسی وجہ سے بگڑتے ہیں کہ وہ خود بات نہیں سن رہے ہوتے۔ سارے بچے نہیں بگڑتے، بہت سے مولویوں کے بچے بیٹھے ہوئے بھی ہیں یہاں پہ۔ گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے نا، تو بیان سنا کرو پابندی سے یہاں بیٹھ کے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ابھی میرے دماغ سے بات ہی نکل گئی۔ اچھا میرے بھائی خیر، ان الذین یخشون ربہم، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب بغیر دیکھے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، اللہ کہتے ہیں ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ مغفرت کیا؟ ان سے اگر کوتاہی کبھی ہوگی بھی تو چونکہ ہمیں مانتے ہیں نا تو توبہ کریں، میں کیا کر دوں گا؟ معاف کر دوں گا۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اے اللہ تو ہمارے اعمال کو کتنا جانتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم چھپ کے بات کرو یا کھلی بات کرو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تمہارے سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا وہ جانے گا نہیں جس نے پیدا کیا ہے؟ کیا زبردست جملہ ہے یار۔ ہمارے حضرت یہ آیت پڑھ کے بڑے مزے سے یہ آیت پڑھا کرتے تھے، الا یعلم، کیا وہ نہیں جانے گا، من خلق، جس نے پیدا کیا ہے۔ دیکھو ماں باپ سے کوئی بندہ آ کے شکایت کرے نا بچے کی کہ آپ کا بچہ ایسا ہے، آپ کا بچہ ایسا ہے، ماں کہتی ہے بھائی ایسا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں پتا ہے ایسا ہے، ماں کہے گی تجھے پتا ہے، جس نے پیدا کیا اس کو نہیں پتا ہے کیا؟ میری گودوں میں پلا ہے، میں نے دودھ پلایا، میرے گھر آتا ہے، میرے ہاتھ کی روٹیاں کھاتا ہے، تجھے پتا ہے مجھے نہیں پتا، کہتی ہے نا یہ۔ اللہ کا بھی بالکل یہی انداز ہے۔ اللہ کہتے ہیں الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا ہے، کیا اس کو نہیں پتا ہوگا کہ تم کیا اور کیا کر رہے ہو؟ وہ پیدا کر کے بھول گیا ہے کیا؟ اس کو سب پتا ہے تمہارے بارے میں۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ بہت باریک بین باخبر ہے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ایک مسخر سواری بنا دیا ہے، ایسے کنٹرول دے دیا زمین پہ تمہارا۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، اس زمین کے کندھوں پہ بیٹھ کے سفر کرو۔ پھر یعنی زمین کو تشبیہ دی ہے سرکش بیل سے، اور وہ آپ کے فرما بردار بنا کے نا، کسی نے سرکش بیل یا گھوڑا ہو
اور وہ قابو میں نہ آ رہا ہو تو کوئی سرکش گھوڑے کو قابو کر کے آپ کو بٹھا دے اور اس کی لگام پکڑا کے بول اب اس کے کندھوں پہ بیٹھ کے جہاں مرضی جانا ہے جا. تو یہ زمین جو ہے نا ایسے گھوم رہی ہے سورج کی بڑی اسپیڈ کے ساتھ, اس کو کنٹرول کرنا ہمارے بس میں نہیں تھا. اللہ میاں نے پوری زمین اٹھا کے ہمارے تابع بنا کے بولا یہ تمہارا گفٹ ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس پہ کیا کچھ نہیں کر رہا ہے انسان. کھودنا شروع کیا تو کھودتا ہی چلا جا رہا ہے, کھودتا ہی چلا جا رہا ہے. ڈیزل نکال لیا, زمین کی گیس نکال لی, زمین کی ہوا نکال لی. گیس نکل گئی تو ہوا نکل گئی نا زمین کی. پھر سمندروں کو مسخر کر دیا, لوہا نکال رہا ہے, پیتل نکال رہا ہے, تانبا نکال رہا ہے, بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ بنا رہا ہے, ادھر پروجیکٹ چل رہا ہے, ادھر ہواؤں میں تتلیوں کی طرح اڑتا پھر رہا ہے. تو یہ میرے بھائی اتنی کمزور زمین نہیں ہے کہ یہ ہماری فرما بردار بن جائے. تھوڑی سی ہل لے نا یوں کر کے, تھوڑی سی. دیکھو اسپیڈ والی گاڑی میں جب ہم جا رہے ہوتے ہیں ذرا سی بریک لگتی ہے تو شیشہ توڑ کے آگے. یہ زمین جتنی اسپیڈ سے گھوم رہی ہے نا, تھوڑی سی بریک لگ گئی نا تو ہم سب ایسے روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں خلا میں بکھرے ہوئے ہوں گے. اور خلا میں پھر نہ الٹے ہوتے ہیں نہ سیدھے ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلے گا نیچا کدھر ہے اوپر کدھر ہے. تو ایسے اللہ نے اس کو ہمارے تابع بنا دیا. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ, اور اللہ نے ایک اور کام کیا کہ اسی کی یہ روزی بھی تمہیں دے گی. اس کے ذمے ہم نے ایک اور کام لگا دیا کہ تم اس کو مسخر کرو گے اور رزق بھی کون دے گی؟ زمین. تم اس میں بیج ڈالو گے ایک آم, یہ کہے گی کوئی بات نہیں تھوڑا سا ٹھہرو, یہ ہزاروں آم, اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ ہزاروں آم. لے بھائی, آپ نے جیسے کسی کو گفٹ دیا نا, یار ایک آم دیا, اس نے جیب سے 6 آم نکال کے آپ کی خدمت میں پیش کر دی. زمین بھی ایسا ہی کرتی ہے. ایک دانہ آپ نے گندم کا ڈالا, زمین نے بوریوں کی بوریاں نکال کے آپ کی خدمت میں, ان کی کام ہی کھاد کا, ان سے پوچھو آپ, یہ کوئٹہ والے بیٹھے ہوئے ان کا کام ہے کھاد کا. تو ایک دانہ ڈالا اور سینکڑوں دانے آپ کی خدمت اقدس میں پیش. تو رزق کون دے رہا ہے؟ یہ زمین دے رہی ہے. اور اس کو اس کام پہ کس نے لگا دیا؟ اللہ نے لگا دیا. تو اللہ کہتے ہیں اتنی بڑی زمین تابع بنا دی, یہ تو میں نے کیا ہے. آگے اللہ کہتے ہیں وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, خوب سمجھ لو اسی زمین سے اٹھا کے اپنے سامنے تمہیں کھڑا بھی کر دوں گا میں. کیسے یار قرآن کی بلاغت دیکھو, کیونکہ دانے کا ذکر آیا نا کہ ایک آم سے ہزاروں آم پیدا ہو رہے ہیں. تو اللہ نے یہاں اشارہ دے دیا کہ جو خدا مٹی اور گارے کے ملاپ سے پورے درخت بنا کے آم پیدا کر سکتا ہے, وہ تمہیں دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ اس تم بار بار ہی کہتے ہو مٹی میں جا کے ختم, تو گٹلی بھی تو مٹی میں جا کے ختم ہوتی ہے. تو وہ دوبارہ کیوں انسان, یہ کیا ہے کہ وہ خربوزہ بنا سکتا ہے, وہ ناشپاتی بنا سکتا ہے, وہ آم بنا سکتا ہے, وہ جناب تربوز بنا سکتا ہے, وہ کھجور بنا سکتا ہے, وہ اتنے قسم کے پھل انار بنا سکتا ہے, 20 قسم کی چیزیں بنا سکتا ہے. اور انسان کو بھی اس نے پہلی دفعہ بھی بنایا, تم نے دیکھا, تو دوبارہ بنانے میں کون سی ٹینشن والی بات ہے بھائی؟ کیوں کہہ رہے ہو کہ نہیں ہو سکتا؟ یہ کون سی اچنبے کی بات ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہے وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, دوبارہ بناؤں گا میں, دوبارہ کھڑا کروں گا اپنے سامنے. خربوزوں کا حساب لوں گا تم سے, ناشپاتیوں کا حساب لوں گا, انگور کا حساب لوں گا کہ یہ میں نے ویسے جوس پینے کے لیے تھا, شراب بنانے کے لیے انگور نہیں دیا تھا میں نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آگے قرآن کہہ رہا ہے أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. اللہ کہتے ہیں جس خدا نے اس زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا, اس کو تمہارے کام میں لگا دیا, جو خدا آسمانوں میں ہے, تم بے خوف ہو گئے کہ وہ زمین کو ہلائے اور تمہیں زمین میں دھسا دے. وہ یہ بھی تو کر سکتا ہے. یعنی ان چیزوں کو تم نے اپنی طاقت سے کنٹرول میں کیا بھی نہیں ہے, اتنے کمزور ہو. اور غریب کو کہتے ہو بھی سے بے غیرت. کمزور اتنے ہو کہ یہ چیزیں تمہارے کنٹرول میں بھی نہیں ہیں, اور ہم نے تمہیں تمہارے تابع بنا کے ڈش میں تمہارے لیے پیش کر دیں, اور اس کے بعد اب بھی تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے. ہم چاہیں تو ہلائیں, فَإِذَا هِيَ تَمُورُ, یہ ہلنا شروع ہو جائے, اور جہاں ہلی ہے وہاں حال جا کے دیکھو کیا ہوتا ہے. آیا تھا نا 2005 میں زلزلہ, کیا حال ہو گیا تھا. ابھی ترکی میں ہو کر آیا ہوں میں, پوری بستیاں الٹ گئی ہیں, تھوڑا سا ہلتی ہے زمین. تو اللہ فرماتے تم بے خوف ہو گئے اس خدا سے. جب تم گناہ کرتے ہو تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ وہ ہلا بھی سکتا ہے زمین کو؟ تم بے خوف ہو گئے ہو. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. وہ آسمان سے طوفان اور پتھروں کی بارش بھی برسا سکتا ہے. کتنے سیارے آوارہ گھوم رہے ہیں پتہ ہے آپ کو خلا میں. سائنسدان ہی کہتے ہیں بہت سے تو تمیز سے نا کسی ستارے کا حصہ بنے ہوئے, کچھ ایسے بھی ہیں کائنات میں بڑے بڑے پتھر. اور کائنات کا جو بڑا پتھر ہے وہ ہمارے والے جیسا پتھر نہیں ہوتا. جو خلاؤں میں جو پتھر گھوم رہے ہیں نا, ان کا ایک پتھر ہمارا پوری زمین کے برابر ہوگا. وہ کائنات کے لحاظ سے چھوٹا سا کنکر ہے جو کہیں ٹوٹ پھوٹ ہوئی تھی تو بچھڑ گیا تھا.
لیکن وہ کنکر جو بہت معمولی سا کنکر ہے, اگر وہ اتفاق سے کہیں, جیسے ہم چل رہے ہوتے ہیں راستے میں اچانک پتھر آ گیا, بچوں کی گیند آ گئی, تو ایسا بہت آرام سے ہو سکتا ہے